بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، سرکار کے پاس، پلیز غور سے سننا، آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ ہم آنے والے ہیں۔ دیکھیے آپ کا شہر ایک ہسٹوریکل سٹی ہے، یہ فیض آباد، تو تھوڑا سا بولتے ہوئے سنو۔ مجھے معلوم ہے موت کی مجلس ہے اور میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا۔ یہ تو شکر کرو کہ دن میں پڑھ رہا اور بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا، اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ آ کے سرکار سے پوچھنے لگے یہ کیا بات ہے کہ آنے سے پہلے تو معلوم ہو جا رہا، 9 months بیفور معلوم ہو جاتا کہ میں آنے والا ہوں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے مبارکباد دیتے، فیملی ممبرز خوش ہوتے، لیکن موت کو اللہ نے اتنا سیکریٹ کیوں رکھا؟ موت کو کیوں نہیں بتا دیتا کہ تم 60 ایئرس میں مرو گے، تم 70 80 90؟ پتہ تو چلے، جیسے آنے کا پتہ چل رہا اسی طرح موت کا بھی پتہ چل جائے۔ تو سارے مسلمانوں نے ایک ہو کے کہا یا رسول اللہ چلو ٹھیک ہے، اب تک نہیں ہوا، ہم تو آپ کی امت میں، آپ بولے اللہ کو کہ آپ کم از کم آپ کی امت میں بتا دے۔ سرکار نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا، غور سے سننا۔ راوی پوچھ رہا کہ موت کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ آنے کا پتہ ہے لیکن جانے کا پتہ کیوں نہیں؟ ڈیٹ کیوں نہیں معلوم ہوتی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیوں رحمت ہے؟ ہم کو معلوم نہیں کہ کم مریں گے، لیکن غفلت کتنی بڑی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے پورا شہر مرے گا میں زندہ رہوں گا، کوئی نہیں سمجھتا۔ دوستو امام علی کیا بول رہے؟ میرا مولا بول رہا کہ ہر لمحہ تم موت کے قریب ہوتے جا رہے، ہر لمحہ تم موت کے قریب ہوگے، ایک ایک لمحہ گزرے گا تم لحد کے قریب ہو رہے، برزخ کے قریب ہو رہے، قیامت کے قریب ہو رہے۔ جو لمحہ گزر رہا وہ واپس آنے والا نہیں، لیکن ہم کتنے ریلیکس ہو کے زندگی گزار رہے۔ آپ انصاف سے بولو، کیا رات میں سونے سے پہلے میں سوچتا ہوں یہ بات کہ اگر کل صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا؟ یہ پاسبلٹی ہے، یہ ممکن ہے کہ میں صبح نہ اٹھوں۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ جب بستر پہ جاؤ، دن بھر کی تھکن کے بعد ہم پلان کر رہے کہ کل یہ میٹنگ ہوگی، اتنے پیسے آئیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ ہمارے 1000 سال کی پلاننگ ہو رہی رات میں سونے سے پہلے، لیکن کوئی گارنٹی ہے کہ تم اٹھو گے صبح میں جیسے سوئے تھے ویسی اٹھو گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ بستر پہ جاؤ تو جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو کہ پروردگار دن جیسے اطاعت میں گزرا کل کا دن بھی گزر جائے، یہ رات بھی صحت کے ساتھ گزر جائے جیسی یہ دن گزرا، اور اگر اللہ موت آ جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہم کرتے ہیں سونے سے پہلے 4 سلام کر کے سو، تم کو زندگی ملے گی۔ عاشورے کے 4 سلام، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، بیفور یو گو ٹو بیڈ۔ 3 منٹ کا آپ کو ہوم ورک دے کے جا رہا آج پہلی ابتدا میں کہ سلام کرو، اور غریب امام کو سلام کر کے زمانے کے امام کو سلام کرو تو زندگی پوری رات امام کے ضمانت میں آ جاتی۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے اتنا بولو السلام علیکم یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، کافی ہے۔ تو رات میں بھی آپ امام سے کانٹیکٹ میں آتے، اس لیے کہ سلام رشتے کو بناتا ہے۔ نہیں سمجھ؟ ریلیشن شپ کو بلڈ کرتا ہے سلام۔ دنیا میں سلام کے ذریعے آپ اپنے رشتے کو بناتے ہیں۔ تو بہترین عمل سونے سے پہلے 1 یا 2، اور خود اکیلے مت کرو، اپنی وائف کو بولو، اپنے بچوں سے کراؤ، صرف 4 سلام مولا حسین کا۔ اور سلام کرنے سے آپ ایک اور بات بتا دوں، سلام واجب نہیں ہے، غور سے سنو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ جواب سلام واجب ہے۔ جواب سلام کیسے؟ ابھی میں آیا، کافی عرصے کے بعد آیا فیض آباد، انٹر ہوا، کچھ مومنین سے ملاقات ہوئی، میں تو چہرے سے واقف تھا۔ انہوں نے آگے کہا السلام علیکم مولانا، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ تو میں نے جانتا نہیں تھا، لیکن ان کو دیکھ کے جیسی انہوں نے سلام کیا میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مسکرایا،
چہرے کو دیکھا، پھر کہا علیک السلام. یہ اخلاق ہے. اگر میں جیسی انہوں نے سلام کیا میں یوں کر کے کہتا علیک السلام تو وہ بولتے یار یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے. کیوں؟ اخلاق یہ ہے کہ آپ کوئی سلام کرے تم کو، تم اس کو دیکھو، مسکراؤ اور جواب دو. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے، مرکز ہے اخلاق کے اہل بیت. تو آپ امیجن کرو رات میں سونے سے پہلے تم نے کہا سلام علی الحسین، میرے مولا حسین نے کربلا سے تم کو دیکھا. پھر آپ نے کہا والا علی ابن الحسین، علی اکبر نے دیکھا. پھر آپ نے کہا والا اولاد الحسین، حسین کی اولاد نے دیکھا جو زمانے کے امام تک ہے. پھر کہا آپ نے والا اصحاب الحسین، سب نے آپ کو دیکھا. پھر غریب امام کو، پھر امام زمانہ کو. آپ نے یہ 1 منٹ کا عمل کیا. دوستو ایک چیز یاد رکھو، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میرا مولا مجھے دیکھے میں گناہگار ہوں، لیکن سلام کے ذریعے مولا کو اپنی طرف کر رہا. تمہاری تقدیر کو بدلنا چاہتے، تم ڈیسٹینی کو بدلنا چاہتے اپنی. میں تو یہ کہتا کہ مولا اگر ایک دفعہ دیکھ لے تو میری تقدیر بدل جائے، زندگی بدل جائے. تو روز رات میں سونے سے پہلے سلام کرو اور بولو اللہ ان معصومین کے ذریعے سے مجھے معاف کر دینا. صبح اٹھوں تو مغفورہ اٹھوں، سارے میرے گناہ معاف ہو جائیں. اس لیے کہ مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم ہے وہ گناہ ہی کا ہے. سب سے زیادہ جو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. کبھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں بھی گناہگار ہوں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. مجھے دوسروں کے گناہ یاد آتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. کبھی میں اپنے گناہ نہیں سوچتا کہ میرے گناہ کتنے ہیں، میں نے کتنے گناہ کیے. اسی لیے امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں کہا، اسی لیے میرے مولا نے، آپ دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھتے ہو. ابھی 15 شعبان کو، نیمہ شعبان کے اعمال میں آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی. The most recommended دعا، سب سے زیادہ recommended دعا، یہ ہائر اوکلٹیشن، یہ غیبت کبریٰ میں دعائے کمیل ہے. اگر آپ دعائے کمیل پڑھتے رہیں گے تو امام سے قریب ہوتے جائیں گے. دعائے کمیل رٹ کے مت پڑھو، عربی میں مت پڑھو، کوئی واجب نہیں ہے، اردو میں پڑھو. ایک دفعہ تم پڑھو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی. یہ نہیں کہ ثواب تو ملے گا، 100% ثواب ملے گا. لیکن میں یوتھ کو بول رہا، جو یوتھ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو سن رہا، تم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے، تم اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے، تم ڈیسٹینی کو بدلنا چاہتے، تم اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے، تو دعائے کمیل ترجمے کے ساتھ پڑھو تو ایٹ لیسٹ یو ول ریئلائز. تم سوچو گے کہ یہ کون بول رہا؟ وہ علی بول رہا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق ہے. وہ میرا مولا بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ میرے جملے نہیں ہے، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ امام علی کے جملے دعائے کمیل کے، کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ امام علی بول رہے. کیا علی اپنے لیے بول رہے؟ امام علی اس شخصیت کا نام ہے کہ علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا بول رہا ہوں؟ مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. آیت تطہیر کا حصار جو ہے وہ علی بول رہا اللہ کی بارگاہ میں جا کے. آپ سوچو جملے کیا ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. کوئی بول سکتا کہ علی کو کسی کا علم نہیں ہے؟ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، جو نسلوں سے واقف ہے. جنگ صفین، جنگ نہیں پڑ رہا، جنگ صفین میں صرف مالک اشتر کے ذہن میں خیال آیا تھا، ذہن میں، کہ میں نے 999 کو مارا، علی نے 1000 کو مارا، میرے اور علی میں ایک ہی ٹکا تو فرق ہے، وہ ادھر ہے علی ادھر ہے. ذہن میں خیال آیا تو میرے مولا نے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تم مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا.
وہ علی بول رہا، میں نہیں بول رہا. اسی لیے بول رہا دعائے کمیل پڑھ، اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، جو تمہاری زبان ہے. میں یوتھ کو بول رہا بابا زندگی کو ایسے مت گزارو، لائف کو ایسے مت گزارو. تمہاری لائف میں ایک چینج آنا، آج کی میری مجلس کے بعد ایک ریولوشن آنا، انقلاب آنا تمہاری ذہن میں. وہ امام علی کیا بول رہے کہ پروردگار دعائے کمیل، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ امام علی ہم کو درس دے رہے، ہم کو تعلیم دے رہے، ہم کو ٹیچ کر رہے، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے، ہمارے کانشیس کو ہلا رہے، یہ کہہ کر کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں ایسے مانگتا ہوں گناہوں کی معافی، تو تم کو کیا ہوا؟ ہم کبھی مانگتے ہیں؟ کبھی میری زبان پہ آتا ہے کہ پلیز فارگیو می، اللہ مجھے معاف کر دے؟ مرنے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھو، معصومین کی حدیثیں دیکھو، اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کر نہیں رکھا. میرے جملے غور سے سنو، اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کے نہیں رکھا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. نو، ہمارے گناہ عذاب بن جاتے. گناہوں میں کئی گناہ ہیں. آدھے گھنٹے میں جتنا بولنا ہے بولوں گا. جو پہلی رات کا جو تکلیف، سب سے زیادہ جو تکلیف ہے پہلی رات کی، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اب یہاں میرا مولا کا جملہ ہے، امام علی کا جملہ، میرا جملہ نہیں. میرا مولا کہتا، پلیز غور سے سنو، میرا مولا کہتا اس لمحے سے ڈرو، عبرت لو، عبرت. اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا، یور اون سن، تمہاری اولاد تم کو لے کے جائے گی اور لے کے جا کے ایک ایسی جگہ لٹائے گی کہ جہاں کبھی تم تصور بھی نہیں کرتے تھے، اور فیکٹ ہے، لٹائے گی اور ایسا پیٹ بتا کے باہر آ جائے گی، پیٹ بتا کے باہر آ جائے گی. اور یہی ہوتا، غور سے دیکھو، بیٹا لٹاتا باپ کو، ماں کو، پیٹ بتا کے کہا اس وقت تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن، او میرے بیٹے، ڈونٹ لیو می الون، مجھے اکیلا مت چھوڑ، کہ تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. یہ امام علی بول رہے، عابد الرحمی نہیں بول رہا. یہ عبرت ہے سب کے لیے. اسی لیے آپ نے غور کیا، کبھی مرتا ایک آدمی، میت میں کتنے لوگ رہتے؟ 200، 300، 400 آدمی، مثال دے رہا. سارے 400 جاتے غسل کے بعد، نماز کے بعد اس کی لحد تک چھوڑنے. میت لے کے جاتی ہے کہ چلو اور دیکھو میں کہاں جا رہا، چلو لیٹس کم 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 کم، دیکھو میں کہاں جا رہا. کل تک تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا نا، اب دیکھو مجھے کام میں کہاں جا رہا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھو، سب جا کے ایسا دیکھتے. تو پہلی رات کا میرے اشرے پورے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو. قبر کی 3 راتیں ہیں، قبر کی پہلی رات. آج تو میں ایک سکیچ کھینچ رہا، خالی کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ، یوٹیوب پہ ہے مدرسے سے. یہ سب سے زیادہ جو نیچے پرابلم ہے فرسٹ نائٹ کا. اسی لیے آپ کے پاس اعمال بھی پہلی رات کے سب سے زیادہ ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. دفن کر کے آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، کیا نیت کرتے؟ اتنی سخت مجلس بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان ہی نہیں کھل رہی. 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہو پہلی رات کی، باپ کو دفن کر کے، ماں کو دفن کر کے، مومن کو دفن کر کے، تو کیا پڑھ کر نیت کیا کرتے؟ ارے بولیں یار، کیا بولے آپ نے؟ نماز وحشت. میں نے نہیں بولا، آپ نے بولا. نماز وحشت، واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے وحشت کا؟ آپ سوچو میں کیا بول رہا. باپ کو دفن کر کے بیٹا بیٹی آ کے اللہ کی بارگاہ میں مغرب کے بعد نیت کر رہی کہ پروردگار میں اپنے باپ کی، اپنے ماں کی وحشت کی نماز پڑھ رہی. یہ وحشت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے وحشت کا؟ پہلی رات ہی جھجوڑا گیا ہے ہم کو. اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی سمجھو. ہر روز پڑھے یہ نماز، 5 منٹ کی نماز ہے. یہ اتنا فائدہ پہنچائے گی تم کو. مرنا تو ہے،
آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی تو مرو گے 10 20 30 40 سال کے بعد. اگر تم یہ نماز روز پڑھو، نیت یہ کرو کہ پروردگار فیض آباد میں مومنین سب ماشاءاللہ سلامت رہے. نیت یہ کرے کہ اگر پوری دنیا، غور سے سنو، پوری دنیا میں اگر آج کسی مومن یا مومنہ کی پہلی رات ہے، پلیز غور سے سنو میرے جملے، اگر کسی مومن یا مومنہ کی آج پہلی رات تو اس کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا یا پڑھ رہی، ایک علم آیت الکرسی، ایک علم 10 انا انزلنا ہے، 5 منٹ 6 منٹ ہوتے، یہ نماز پڑھو اور دعا کرو کہ پروردگار جس کی بھی پہلی رات ہے مولا علی کے شیعوں کی، اس کے لیے میں نے یہ نماز پڑھی. 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال اگر تم نے پڑھی ہے، مثال دے رہا میں 10 ایئرس کے بعد تمہاری موت آئی، تم کو لے کے جا کے دفن کیا، اب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. اللہ اللہ اللہ، یہ کرم ہے پروردگار ہے، کرم ہے پروردگار ہے. اب تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد پڑھے، بھائی پڑھے، رشتہ دار پڑھے یا نہ پڑھے. تم نے جو یہ 10 سال لوگوں کے لیے پڑھی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ بہانے ڈھونڈتا رحمت کو کیسے نازل کروں. صلوات پڑھ لے محمد. بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے رحمت کو کیسے نازل کرو. بہترین یہ ہوم ورک دے کے جا رہا، آج کی رات سے شروع کرو. 10 سال کی نماز تمہارے لیے ایک سٹاک بن جائے گی نیچے. میت جانے سے پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ اندھیرا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وحشت ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی چھوٹی سی لہد ہے، لیکن یہ نماز تم کو لٹائیں گے اور تمہارا اولاد تمہاری لہد کو بند کرے گا. تو اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ لہد کو ایسا کشادہ کرتا، ایسا براڈ کرتا، وہ اندھیرا روشنی میں بدلتا، وہ وحشت ختم ہوتی. تو میت پوچھتی ہے اتنا نور اور اتنی رحمت آئی کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ جو تو دوسروں کے لیے پڑھتا تھا تیری وحشت ختم کر دیا. اتنا آسان ہوم ورک ہے یہ، روز پڑھو مومنین کے لیے. اس لیے کہ اسلام یہ ہم کو کلچر دے رہا کہ ہم دوسروں کے لیے کریں. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا ہے، دوسروں کے لیے زندہ رہو. تو پہلی رات کا یہ تکلیف، یہی تکلیف ہے. اور دوسرا گناہ کو میں ایک ایک جملوں میں آگے بڑھا، گھڑی سامنے ہے میرے. دوسرا جو پہلی رات کی تکلیف ہے، وہ ایسا گناہ ہے جو آج ہمارے سماج میں، ہماری کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے رہن سہن میں اتنا اندر آ گیا کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کون سا گناہ؟ اتنا کامن گناہ ہے، بیک بائٹنگ، غیبت، جو پہلی رات کا سب سے زیادہ تکلیف دہ گناہ ہے. اس کے کئی واقعات ہیں جس کو شیخ عباس قمی نے بھی لکھا، علامہ مجلسی نے بھی لکھا منازل الاخرہ میں. میں نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو ریفرنسز دے رہا. پلیز ریکویسٹ کا بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا. بیک بائٹنگ، کسی کی بات مت کرو، کسی کی بات ہی مت کرو. جب کسی مومن کے بارے میں بات کرو تو اچھی بات کرو. ٹھیک ہے اس میں 100 برائی ہے، ایک نیکی تو ہوگی، اس کی اچھی چیز کو یاد کرو. یہ جو بیک بائٹنگ ہے اتنا کامن، ہم کے کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو کسی کی بات کر رہے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو کسی کی، مجلسوں میں آ رہے، مسجدوں میں آ رہے، نماز پڑھ رہے، مصلی پہ بیٹھ کے فلاں کی فلاں کی فلاں کی. یہ کیوں؟ وائی؟ تم اپنے سارے گناہوں کو ختم، نیکیوں کو ختم کر رہے. گناہ تمہاری مارکیٹ میں، تمہارے اعمال نامے میں ایسے داخل ہوں گے کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی لیے میری ریکویسٹ ہے، میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھا، کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا، کہ یہ پہلی رات کے عذابوں میں سے اتنا تکلیف دہ عذاب ہے. اس کے عذاب کے بارے میں شیخ عباس قمی لکھتے کہ آگ کا عذاب ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آپ بولیں گے کیا مولانا بات کر رہے آگ کا عذاب؟ پلیز ذہنوں میں کبھی سوچا آپ نے کہ مجھے بھی آگ کا عذاب ہوگا؟ اب بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، میں علی والا ہوں. پلیز غور سے سن،
ہمارے ذہنوں میں یہ کہ میں تو امام علی کا شیعہ ہوں. شیعہ کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم ہیں شیعہ، ہم مومن ہیں. ہمیشہ دوسرے کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو نہیں. میں کچھ بول رہا اس لیے کہ مجھے میرے گناہ معلوم ہے، دوسروں کے گناہ معلوم نہیں ہے. I know what I'm doing. میرے گناہ کتنے ہیں مجھے معلوم ہے. صبح سے شام تک جو میں گناہ کرتا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، لیکن دوسروں کے گناہ نہیں معلوم. تو ہمیشہ دوسرے کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو مومن مت سمجھو. مومن ہو گئے. ایک ایک جملہ میرا غور سے سنو، میں احتیاط سے پڑھ. مومن ہے، علی کا شیعہ ہے، اس پہ آگ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا. لیکن شیعہ ہے وہ سلمان و بوذر ہے، وہ میثم و غمبر ہے، عابد بالرامی نہیں ہے. میں تو گناہگار ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں، میں تو ایک محب ہوں. محب بھی مولا بولتے تو کافی ہے میرے لیے. میرے اعمال ہم کو معلوم ہے، میرے اعمال کیا ہے. میں لوگوں کا مال کھاؤں، میں حق زہرا نہ دوں، میں داڑھی کو مونڈوں، میں انڈین مووی دیکھوں، میں سانگ سنوں، میں غیبتیں کروں، اس کے بعد میں اپنے آپ کو مومن کیسے سمجھوں؟ دوسروں کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو مت سمجھو. شیطان ہمارے ذہن پہ ڈال دیتا ہے تم تو مومن ہو، تم تو علی والے ہو، تمہارے لیے تھوڑی ہے، وہ دوسروں کے لیے. نہیں، اب سنو، دلیل دے رہا. آگ کا عذاب، سب خاموش ہو گئے آپ لوگ کہ انہوں نے کیا بات کی. ایک مشہور دعا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر کتاب میں موجود ہے اور پڑھی جاتی. یہ دعا کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، یہ میرے معصوم امام کے دہنے مبارک کے جملے. میرا معصوم امام چوتھے امام، ان کے جملے. یہ دعا ایون آپ کے ٹیلی فون پہ اسمارٹ فون ہے، ڈیوائن پول ایک ایپ ہے، یہ dua.org. میں یوتھ کو بول رہا، تمہارے ٹیلی فون پہ کھولو، یہ ایپ کھولو، اس میں یہ دعا موجود ہے. دعا کے کالم میں جاؤ، یہ دعا موجود ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جو رمضان کی 13, 14, 15 ریکمینڈڈ کہا کہ ان راتوں میں یہ دعا ضرور پڑھو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کو نازل کرتا. 15 یا 20 منٹ کی دعا ہے، ہر پریشانی کے لیے کافی ہے. رزق کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، جتنے مسئلے، اس مسئلے کے دعا کے بعد تم کو ہاتھوں کو اٹھانا ہے. میرے مولا کے جملے ڈیوائن پرل کے اوپر یہ دعا موجود ہے، جس میں آپ 60 آلموسٹ 40 یا 45 ٹائمز ایک ہی جملہ بولتے. جو پڑھتا ہے اس کو یاد آ گیا میں کدھر بول رہا. 40 یا 45 مرتبہ ایک ہی جملہ آپ دہراتے اس دعا میں. نار 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 نار، آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے. اس دعا کا نام ہے دعائے مجیر. دعائے جب آگ نہیں ہے تو پھر کیا پڑھ رہے؟